بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کا رویہ کیا ہے۔ 14 مئی کو الیکشنز ہونے تھے، نہیں ہوئے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس سے ہٹ کر آپ جانتے ہیں کل عرفان قادر نے کہا کہ سپریم کورٹ جو مرضی فیصلہ دے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، ہم اس فیصلے کو نہ صرف اگنور کر دیں گے بلکہ اگلی لائن اس سے بھی بڑی خوبصورت انہوں نے بولی کہ اگر ہم اگنور کر دیں تو بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں وہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، یا حکومت کو شے کہاں سے مل رہی ہے، حکومت کو کہاں سے مدد حاصل ہے جس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ ورنہ عرفان قادر ٹائپ لوگوں کی اوقات تو 2 ٹکے کی نہیں ہے کہ وہ ایسی تڑیاں لگاتے پھریں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ عدالت کو بے وقت کر دیں، آپ پاکستان میں آئین اور قانون کو مفلوج کر دیں اور اپنی مرضی چلائیں، تو پھر تو یہ جنگل کا قانون تو ہو سکتا ہے، یہ کوئی معاشرے والی بات ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ ناظرین اکرام، اب چند روز پہلے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا اور وہاں پر وکلاء نے 2 ٹوک انداز میں یہ بات کی کہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جمعرات کے روز کل وہ باقاعدہ طور پر ہائی کورٹ کے چوک تک ریلی جی پی او والی نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شروعات ہو چکی ہیں، اب معاملہ مزید گرم ہو گیا ہے۔ کل سے سپریم کورٹ کی سماعت چل رہی ہے۔ کل جو 2-3 سوال سپریم کورٹ نے پوچھے تھے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ بتائیے کتنے صحافی اور وکلاء آپ نے گرفتار کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وکیلوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، مختلف سینئر وکلاء لاپتہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ناظرین اکرام، اب اس چیز کو لے کر عید کے فوراً بعد وکلاء میدان میں آ رہے ہیں، اور وکلاء جب آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ سرنڈر ضرور کرنا پڑا ہے۔ وکلاء جب آئے ہیں تو جانا پڑا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت جنرل مشرف کی حکومت سے زیادہ پاورفل نہیں ہے۔ اگر جنرل مشرف کو جانا پڑا تو میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف قائم رہ پائیں گے۔ جتنے مرضی طاقتور پیچھے کھڑے ہو جائیں، جانا تو پڑے گا۔ تو اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایک وکلاء تحریک باقاعدہ چلنے لگی ہے اور اس کا آغاز یا اس کے دیگر لوازمات پورے کیے جا رہے ہیں اور وہ پورے ہوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ وکلاء تحریک چل نہیں پائے گی، کامیاب نہیں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں اس کی 2-3 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ لاہور بار کے صدر رانا انتظار، ان کا تعلق کس گروپ سے ہے؟ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ سارے اس دھڑے کے مخالف ہیں جو دھڑا اس حکومت کے اندر ہے یا جو وکلاء کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یعنی اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون والا دھڑا جو آسمہ جہانگیر والا گروپ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وکلاء باقاعدہ طور پر حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ ہاں، اپنے طور پر بار ایسوسی ایشنز کی گرانٹ کو بڑھا کے، ذرا پیسے بار ایسوسی ایشن کے بڑھا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ مسئلہ ایسے حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ناظرین اکرام، ذرا اندازہ کیجئے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر کچھ لوگ خود ایسے رولز ایزیوم کر لیتے ہیں جو ان کے ہیں نہیں۔ مثال کے طور پر فیصل واڈا چھوٹا موٹا ٹاؤٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ کسی ادارے کا ترجمان نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہونا چاہیے، اور اس پر ادارے کو باقاعدہ بولنا چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کیسے ان کے بہاف پر بات کر سکتے ہیں، اور اگر ادارے نہیں روکتے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس بات کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اب رات کو فیصل واڈا کامران شاہد کے پروگرام میں تھے۔ ویسے کامران شاہد بھی ذرا پریشانی میں ہے، وہ سوال بھی ایسے ہی پوچھتا ہے جس سے اس کی فرسٹریشن ظاہر ہوتی ہے۔ اب فیصل واڈا نے کہا کہ فیصلہ آرمی ایکٹ کے خلاف آیا تو فوج روند ڈالے گی۔ میں آپ کو زیادہ باتیں نہیں بتانا چاہتا یا میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو موقع ملے تو اس وقت انڈین وزیر اعظم امریکہ کے دورے پر ہیں۔ اس نے کانگریس کے مشترکہ سیشن سے خطاب بھی کیا ہے، اس نے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی امریکی صدر کے ساتھ ملاقاتیں اور ملٹری کے اہم سرکردہ لوگوں سے سٹنگز ہوئی ہیں۔ آپ وہ ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ وہ نہ دیکھ پائیں تو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ یا مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے وہی دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور دنیا کہاں پر کھڑی ہے۔ انڈیا اور پاکستان کا پاور گیپ کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پلس مائنس کی خبریں چلا رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جنہوں نے انڈیا کے مد مقابل کھڑا ہونا تھا، لیکن وہ ان گیموں میں پڑ گئے ہیں۔ اب بلومبرگ کہتا ہے کہ پاکستان failed in its first attempt in about a year to buy LNG
فرام دا اسپاٹ مارکیٹ. یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو گیس کے حوالے سے اکتوبر تا دسمبر 3 مہینوں کے لیے شپمنٹ چاہیے تھی، پاکستان نے ٹینڈر مانگا تو کسی نے بولی نہیں دی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی اسحاق ڈار کے ساتھ. دی نیوز جو جنگ والوں کا ہے وہ خبر دے رہا ہے، مہتاب حیدر کی یہ خبر ہے کہ امریکی سفیر نے بھی کوئی زیادہ بات نہیں سنی، کوئی زیادہ کسی قسم کی حمایت کا وعدہ نہیں دیا. کولڈ شولڈرز کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، جبکہ برطانوی ہائی کمشنر سے درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ آپ بد اعتمادی دور کریں. دوسری جانب آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے شہباز شریف کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس سلسلے میں جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کریں، جبکہ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم جوڑ توڑ میں پڑے ہوئے ہیں. دوسری جانب جیو نیوز نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے بھجوائے گئے لوگوں کی جو فہرست حاصل کی ہے، اس کے مطابق مجموعی طور پر 59 لوگوں کے نام فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے بھجوائے گئے ہیں. فہرست کے مطابق لاہور سے 28، راولپنڈی 8، گجرانوالہ 10، میاں والی 5 اور فیصل آباد سے 5 افراد کے نام فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے لیے بھجوائے گئے. اور اس فہرست میں میاں محمود الرشید کے داماد اکرم عثمان، عباد فاروق، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کے نام بھی شامل ہیں. اور پنجاب حکومت نے 9 مئی واقعات کے بعد گرفتار کیے جانے والے افراد سے متعلق ڈیٹا کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے، اور اس میں نابالغ بچوں، صحافیوں اور وکلاء کا ڈیٹا نہیں دیا گیا. اب ناظرین اکرام، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیسے بدلتے ہیں اور عمران خان کی واپسی کیسے ہوگی. آج کی خبر سنیں. عدنان عادل نے لکھا ہے کہ 7 سال کے بعد ایم کیو ایم لندن، یعنی الطاف حسین والی جو ایم کیو ایم ہے، اس کی ویب سائٹ پاکستان میں کھول دی گئی ہے. یہ روزنامہ ڈان نے خبر دی ہے. اب آتے ہیں سپریم کورٹ والے معاملے پر. سماعت سے قبل بی بی سی نے ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ اعتزاز احسن نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق جو چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہے اس سے متعلق ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ نامزد چیف جسٹس نے 9 رکنی بینچ سے علیحدہ ہو کر اس بہت جلدی جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کی لاج رکھ لی ہے. آج جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس عائشہ نے پوچھا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر سویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کیا جا رہا ہے، یعنی ماضی کی بات کر رہے ہیں. جبکہ منصور علی شاہ نے پوچھا کہ آرمی ایکٹ ہو یا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ، فوجی عدالتوں میں ٹرائل تب ہوتا ہے جب بات قومی سلامتی کی ہو. سویلین نے آرمی ایکٹ یا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کب کی؟ پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے پوچھا جو آپ کرائم رپورٹ دکھا رہے ہیں اس میں تو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات ہی شامل نہیں ہیں. 9 مئی والے مقدمات میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ سے متعلق دفعات کب شامل کی گئیں؟ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ آپ کے دلائل کی بنیاد یہ ہے کہ کس کے پاس ہے وہ سویلینز کا فوجی کس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سویلینز کا فوجی عدالت کے اندر ٹرائل کرے. جس پر یحییٰ آفریدی بولے آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے اٹارنی جنرل سے پوچھا جائے کہ مقدمات کیسے بنے ہیں. جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ دلائل جاری رکھیں، وکلاء کے بعد اٹارنی جنرل کو سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل کل مانگی گئی تفصیلات پر آج بیان دیں. پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کس طریقہ کار کے تحت جو ہے وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا. اب ناظرین اکرام، سپریم کورٹ میں پنجاب کے حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل نے رپورٹ جمع کرائی ہے اور بتایا ہے کہ 6000 سے زائد افراد گرفتار ہوئے ہیں صرف پنجاب سے. اس حوالے سے پوچھا گیا تو فیصل صدیقی جو سول سوسائٹی کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 5 فیصلے آرمی ٹرائل کے موجود ہیں اور واضح تفریق ہے کہ کب کسی سویلین کا معاملہ ٹرائل ہو سکتا ہے اور کب نہیں ہو سکتا. جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ قانون یہ نہیں کہہ رہا کہ ملٹری کے اندر کام کرنے والا بندہ ہی ہو تو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ لگے گا، ملٹری حدود کے اندر ہونے کے جرم کے تعلق سے بھی ایکٹ لاگو ہو جاتا ہے. تو یہ اوورآل سپریم کورٹ والا معاملہ تھا. دوسری جانب کل شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نے پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت حاصل کی تھی. آج وہ پیش ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی قبل از گرفتاری ضمانت کو 10 جولائی تک منظور کر لیا ہے. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.